اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحب ذو العصف والریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ دوستو، سردی کا موسم ہے۔ اس سردی کے موسم میں یہ جو تخم ریحان ہے، تلسی ہے، جس کا تذکرہ اللہ جل جلالہ و امان والوں نے قرآن پاک کے اندر کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے اندر کتنی برکت اور کتنی رحمت ہوگی، جس کو اللہ بھی پسند کر رہا اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کر رہے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے گرمیوں میں تخم ملنگا تخم بلنگو، ماشاء اللہ آپ نے بہت فائدہ اٹھایا ہے، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے بھی 11,000 آدمیوں نے اس کو سبسکرائب کیا۔ انشاءاللہ العزیز یہ تخم ریحان اس سے بھی زیادہ بہتر ہے سردیوں کے موسم کے لیے۔ یہ گرمیوں میں زیادہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن سردیوں میں لاجواب چیز ہے۔ اس کے بارے میں رسالت مآب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو تخم ریحان پیش کیا جائے وہ انکار نہ کرے، اس لیے کہ وہ یہ جنت میں سے آیا ہے، اور یہ اگر دیکھو گے تو سر سے لے کے پاؤں تک، سر میں اگر بوجھ ہے تو یہ بوجھ کو اتار دے گا۔ اور پھر سردی کے موسم میں بخار بھی اکثر ہو جاتے ہیں۔ آپ کچھ نہ کریں، پنساری سے تخم ریحان لے آ کے استعمال کر لیں، شہد کے شربت کے ساتھ، شکر کے شربت کے ساتھ، پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، جیسے مرضی۔ لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ بعض نئے نئے پنساری ہوتے ہیں، ان کو تخم ملنگا، تخم بلنگو اور تخم ریحان کے اندر فرق زیادہ محسوس نہیں کرتے۔ تخم بلنگو بڑا ہوتا ہے اور تخم ریحان بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہ گرم ہوتا ہے۔ وہ گرمیوں میں تخم بلنگو استعمال کیا جاتا ہے اور تخم ریحان سردیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو دیکھ کے لینا ہے، اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے۔ اور یہ بخار کے ساتھ کھانسی کے لیے بہت زبردست ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو اسہال ہیں، پیچس لگے ہوئے ہیں، ساتھ کھانسی بھی ہے، تو اس سے بہتر شاید کوئی چیز آپ کو نہ ملے۔ آپ ٹی اسپون چائے والا چمچ پھانک کر اوپر سے پانی پی لیں، دودھ پی لیں، پانی اور دودھ میں گھول کے آپ استعمال کر لیں، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ اور بعض اوقات ہیں مثانہ میں جو ہے سوزش ہو جاتی ہے، پیشاب کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے، اور یہ سوزش مردوں کو بھی ہوتی ہے، عورتوں کو بھی ہوتی ہے۔ جب کبھی کسی کو یہ تکلیف ہو، سوزش ہو معدے کے اندر، مثانے کے اندر، پیشاب کی نالی کے اندر، تو آپ بلا سوچے سمجھے تخم ریحان کا استعمال کریں۔ اسی طرح آنتوں کا السر ہے، آنتوں کے السر میں چھوٹی چمچ شہد کا شربت بنا کے تخم ریحان کو لے لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو فوراً ہی افاقہ ہو جائے گا۔
اسی طرح کولنج، یہ پیٹ کے اندر سدے بن کے کولنج ہو جاتا ہے، بول و براز رک جاتا ہے، تو آپ شہد کا استعمال کریں۔ کبھی خفقان ہو گیا، یعنی گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے سردی کے موسم میں، تو آپ تخم ریحان کا استعمال کریں گے انشاءاللہ لذیذ ہیں، فوراً ہی آپ کا خفقان دور ہو جائے گا۔ معدہ کے اندر ضعف ہے، معدہ صحیح کام نہیں کرتا، تو آپ اس میں بھی تخم ریحان کا استعمال کر لیں۔ اور سب سے بڑی خوبی اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو قبض ہوتی ہے، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، تو آپ تخم ریحان کی کھیر بنا لیں، دودھ میں ابالیں، پانی کے ساتھ لے لیں، دودھ کے ساتھ لے لیں، جیسے مرضی لے لیں، زیادہ مسئلہ ہے تو 2-3 چمچ لے لیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لذیذ مزیدار قسم کے تخم ہیں، بوجھ بھی نہیں پڑے گا، تو یہ غلاظت کو، پیٹ کی غلاظت کو دستوں کے راستے سے خارج کر لے گا، اور خارج کرنے کے بعد یہ خود ہی سوزش کو ختم کر کے پیٹ آپ کا نارمل ہو جائے گا، یعنی نہ قبض رہے گی، نہ پیچس لگیں گے، دست ہوں گے، آپ کو سکون آ جائے گا۔ یرقان میں بھی یہ بہت مددگار ہے، اس کے بیج ہوں، اس کے پتے ہوں، اور بخار کسی قسم کا ہو، یہ بخار ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو موسمی بخار ہوتے ہیں یہ انسان کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، تو آپ نیازبو، تخم ریحان، تلسی عام مشہور پودا ہے ہمارے ہاں، اللہ کا شکریہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ واقفیت ہو گئی ہے۔ تو یہ جو تخم ریحان ہے، تلسی ہے، نیازبو ہے، اس کے پتے لے لیں 50 گرام، اور 10 گرام کالی مرچ سل بٹا پہ دوری ڈنڈا میں، کھل میں، اسے جب آپس کے اندر باریک پیسیں، باریک پیسنے کے بعد آپ چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ جس بخار نے آپ کو تنگ کیا ہوا تھا، کئی دنوں سے آپ دوائیں استعمال کر رہے تھے، آپ یہ استعمال کریں، تخم ریحان 50 گرام اور کالی مرچ 10 گرام، اس کے پیس کے باریک کر کے گولیاں بنا لیں چنے کے برابر، 3 گھنٹہ کے بعد ایک گولی کھا لیا کریں۔ بہت ساری امید ہے کہ ایک ہی دن کے اندر کسی قسم کا بخار ہو وہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ دل کی تقویت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح یہ دافع تعفن ہے، یعنی گردے میں، مثانے میں، پیشاب کی نالی میں سوزش ہے، تعفن ہے، تو یہ اس کو دور کر لے گا۔ اور پرانی قبض میں یہ بہت اچھی چیز ہے، جو بزرگ حضرات ہیں آپ ان کو 1-2 چمچ بڑے والے، جس سے آپ چاول استعمال کرتے ہو، تو اس کی کھیر بنا کے دیں۔ عورتیں جن کو قبض ہے، اور جب میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اور زیادہ خشکی ہو جاتی ہے، وقتی طور پہ قبض یا وہ رفع ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں رد عمل کے طور پہ دوبارہ قبض ہو جاتی ہے۔ لیکن تخم ریحان کے اندر یہ چیز نہیں ہے، آپ 2 بڑے چمچ دودھ کے اندر ابال لیں، ابالنے کے بعد اب یہ کھیر سی بن جائے گی، آپ استعمال کریں،
بے ضرر قبض کی شفا دوائی آپ کے پاس موجود ہے۔ جب تک سردیوں کا موسم ہے آج تخم ریحان لا کے گھر کے اندر رکھ لیں۔ نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، قبض ہے، پیٹ میں درد ہے، تو اور اسی طرح اعصابی مسئلہ کمزوری ہے، اور خصوصاً آپ دیکھو گے کہ ناک کے پچھلے حصے میں بعض لوگوں کو بلغم رک جاتا ہے، اسی طرح گلے کے اندر بھی، تو آپ تخم ریحان کا استعمال کریں، تخم ریحان کے پتوں کا استعمال کریں، اسے چائے میں استعمال کر لیں، کہوہ بنا کے استعمال کر لیں، اس کی گولیاں بنا لیں، اس کا پانی نکال کے شہد شکر کوئی چیز ڈال کے آپ استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز ہیں آپ کا مسئلہ تخم ریحان سے بہت سارا دور ہو جائے گا۔ آپ استعمال کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب بھی کرنا اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جایا کرے گی۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔